بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے، جس کی آج 21ویں کڑی ہے۔ تمہاری بے حجابی ان مشکلات کا باعث بنی ہے اور تم نے لوگوں سے ایک پرسکون زندگی کا حق چھین لیا ہے۔ تم نے حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ 1100 لوگوں کے حقوق کی رعایت نہ کرنے کے جرم میں تمہیں برزخ کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ جب وہ لوگ آ جائیں تو ان سے بخشش طلب کرنا، انہوں نے معاف کیا، تمہارا چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یہ ڈاکٹر کہنے لگی، میرے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، وہ مجھے عذاب کی جانب لے کر چل پڑے۔ جہنم و آتش کے بارے میں جو کچھ سنا تھا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں آگ کے کنارے کھڑی تھی، بے بسی سے آگ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے آپ کی کتاب یاد آ گئی۔ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کیا۔ میں زور زور سے خدا کو پکارتی رہی کہ خدایا، میری ماں زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ مجھے ایک فرصت دے دے تاکہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کروں۔ میرے منہ سے یہ دعا نکلنے کی دیر تھی کہ گویا مجھے واپس اپنے جسم کے اندر پھینک دیا گیا۔ میری زندگی کی سانسیں بحال ہونے لگیں اور مجھے فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اب جا کر میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ان چند لمحوں کے عذاب کی ایک نشانی ابھی بھی میرے جسم پر موجود ہے۔ انہوں نے مجھے آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی تھیں۔ میں جب ہوش میں آئی تو میری کلائیاں جل رہی تھیں۔ اس کے نشان اب بھی میری کلائیوں پر موجود ہیں۔ جلنے سے جو آبلے پڑ گئے تھے وہ اب بھی ہیں۔ شاید خدا کی مرضی یہی ہے کہ وہ عذاب مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ میں نے توبہ کی ہے اور اپنی توبہ پر قائم ہوں۔ میں نے گناہ کی گزشتہ زندگی ترک کر دی اور نماز پڑھتی ہوں۔ میں ان نمازوں کی قضا بھی پڑھتی ہوں جو مجھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ اس وقت میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ میں ان 1100 مردوں کو کہاں سے ڈھونڈوں اور میں کس طرح ان سے معافی مانگوں؟ وہ خاتون روتے روتے عجیب سی حالت میں تھی اور یہ تقاضا بار بار دہرا رہی تھی، میرے پاس اس کا کوئی راہ اور کوئی حل موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو ایک عالم ربانی کے پاس بھیج دیا۔ سوال و جواب۔ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی تھی اور وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے حقوق العباد پر ہاتھ صاف کیا تھا انہوں نے لاکھوں روپے بیت المال میں جمع کرائے۔ ایک جوان نے برائی کا راستہ ترک کیا اور اپنے ماں باپ کی آغوش میں پناہ لی۔ لیکن ایسے لوگ بھی تھے جن کو اس کتاب کے حوالے سے تحفظات تھے۔ ایک بزرگ عالم دین نے یہ کتاب مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں میں تقسیم کی اور ہر شب اپنے خطاب میں اس کتاب کا ایک باب پڑھتا تھا۔ معاد کے حوالے سے ان صاحب کا وسیع مطالعہ تھا۔ خطاب کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ چلتا تھا۔ ہم نے موقع غنیمت جانا اور لوگوں کے ان سوالات ان کے سامنے پیش کیے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیسے ممکن ہے کہ ایک بہتان کی وجہ سے انسان ایک امام بارگاہ یا اس جیسے عظیم خیراتی ادارے سے محروم ہو جائے؟
جس کے لیے اس نے دن رات ایک کیا ہو؟ جواب: کتاب میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن کی آبرو کعبہ سے بالا تر ہے۔ کبھی کبھار بہتان سے انسان کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی ہے، اور اس نے زندگی بھر جو آبرو کمائی ہوتی ہے وہ ایک لمحے میں نابود ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شمشیر کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زخم زباں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ معراج السعادت اور سیاحت غرب جیسی اخلاقی کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے کہ بعض افراد کے غلط فیصلے یا ایک بہتان کی وجہ سے برزخ میں انہیں بہت شدید عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ عذاب کی شدت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کا یہ گناہ بڑا ہے۔ اس کتاب کے راوی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس تہمت کی وجہ سے میری آبرو چلی گئی تھی اور مسجد میں میرے بارے میں لوگوں کی سوچ بدل گئی تھی، اس لیے اس عظیم گناہ کی وجہ سے اس کو اتنا عظیم نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سوال نمبر 2: کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص صرف 3 منٹ کی مدت میں اتنے ڈھیر سارے واقعات کا مشاہدہ کر سکتا ہے؟ جواب: اس سوال کا جواب کتاب میں بھی موجود ہے۔ جب انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، پھر زمان و مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ یا 10,000 سال کا پھر سوال ہی نہیں بنتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت کی عارضی موت یا قریب الموت تجربہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی دلکش اور طولانی ماجرا سنایا ہے، حالانکہ اس کے دل کی دھڑکن صرف 10 سیکنڈ کے لیے رک گئی تھی۔ سورہ مبارکہ معارج میں قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ عالم آخرت یا دوسرے عالم میں زمان کی نوعیت ہماری دنیا کے زمان سے مختلف ہے۔ خواب میں انسان اس حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 3: جو لوگوں کو قریب المرگ تجربے سے گزرتے ہیں، انہوں نے صرف وہاں کی پاکیزگی اور نور الہی کا ذکر کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے اس کتاب میں حساب کتاب کے بارے میں بیان ہوا ہے؟ جواب: بالکل بنیادی فرق یہی ہے کہ اس بزرگوار نے دوسروں کے برعکس اعمال کے حساب کتاب کا احوال بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری واپسی کا امکان نہیں تھا، اس لیے میرے اعمال کی جانچ پڑتال ہوئی ہے۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ خدا اس کے ذریعے ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہو۔ دوسری جانب ان افراد کے درمیان جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ قریب الموت تجربے سے گزرنے کے بعد وہ سب محبت کرنے والے انسان بن گئے تھے۔ راہ خدا میں بزرگان خدا کے خالصانہ خدمت گزار بن گئے تھے۔ ان کے جذبہ خدمت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ عشق الہی سے لبریز ہیں۔ کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ میں نے کچھ دن اس شخص کے ساتھ اس کے دفتر میں گزارے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہر شخص اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتا تھا۔ لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں اس کی جانفشانی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ دفتر والے اور فوجی اہلکار اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی ان کا سچا غمخوار ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ راہ خدمت میں اتنی جانفشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں کہنے لگا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی فرصت ملی ہے
جس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کریں۔ اسی سے ملتی جلتی بات ان سب لوگوں نے بھی بتائی ہے جو قریب الموت کے تجربے سے گزرے ہیں۔ واپس لوٹنے پر وہ ایسے انسان بن جاتے ہیں کہ جن کا ہر لمحہ عشق الہی کے سائے میں اس کے بندوں کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس انسان کے ماجرے میں بھی اور بات موجود ہے کہ انسان خدا کی رضا اور اس کی محبت میں کوئی کام انجام دے تو وہ کام ذی قیمت ہے۔ ایک انسان کی جان بچانے میں بھی اگر غیر خدا کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ کام بھی اپنی قدر سے محروم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، نامحرم کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے بہت سخت موقف اختیار کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج کے معاشرے سے بیگانہ ہے۔ کیا انہیں مغربی معاشرے کی خبر نہیں ہے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تعلقات سے ہاتھ اٹھا کر الگ تھلگ بیٹھ جائے؟ جواب: یہ اچھا سوال ہے۔ اگر کسی معاشرے میں کوئی گناہ رواج پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس گناہ کی قباحت یا برائی میں کمی آ گئی ہے۔ بے حجابی اور نامحرم کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ایک معاشرہ ناقابل تلافی نقصان اٹھاتا ہے۔ حکم خدا کی خلاف ورزی اپنی جگہ، اگر انسان روحانی سکون کا طالب ہے تو اس کو اس مسئلے پر توجہ دینی پڑے گی۔ اس کتاب میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی حقیقت کو قرآن و احادیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ ایران میں کشف حجاب، عورتوں کے سر سے زبردستی چادر اتارنا اور برہنگی کی تاریخ دیکھ لیں۔ اسی طرح مغربی دنیا کی صورتحال بھی ملاحظہ کریں۔ 60-70 سال پہلے تک ہماری مائیں اور بزرگ خواتین نقاب پہن کر باہر آتی تھیں۔ رضا شاہ پہلوی کے ابتدائی دور کی فلموں میں اس کی عکاسی ہے۔ معاشرے میں حجاب اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ رضا شاہ نے بندوق کا استعمال کیا لیکن حجاب کے مقابلے میں شکست کھا گیا تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔